يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم. هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون. هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سورہ مریم 19th سورہ آف قرآن، تھرڈ گروپ جو چل رہی ہے مکی مدنی صورتوں کی، اس کی 10th صورت ہے، جس میں ہم سنتے آ رہے حق و باطل کے درمیان جو کشمکش جاری ہے، اس میں حق کی جیت ہے اور جو باطل ہے اس کی ہار ہے. اس سلسلے میں اللہ رب العزت ڈیفرنٹ طریقے سے سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کفار کو اور نہ ماننے والوں کو، جھٹلانے والوں کو. اس سورہ میں آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں پیدا ہونے والے انبیاء اور اولو العزم کے متعلق یہ بات بتائی گئی ہے کہ ان کی دعوت توحید کی دعوت تھی. نماز، روزہ، زکوٰۃ کا حکم دیا، لیکن ان کے پیرو شرک میں مبتلا ہوئے. نماز، روزہ، زکوٰۃ کو انہوں نے چھوڑ دیا اور بدعات اور شہوات میں پڑ گئے. پچھلی قوم یہ لوگ ایمان کے بدلے اپنی دنیاوی کامیابیوں کو برحق ہونے کی دلیل سمجھتے تھے، بلکہ یہ تو رب کی طرف سے ملی ہوئی ڈھیل ہے. جب پکڑ آ جائے تو کوئی عذر باقی نہیں رہ جائے گا. تو مقصد یہ ہے اس سورہ کا بھی کہ قریش پر یہ حقیقت واضح ہو جائے کہ جن کی اپنی کوئی بنیاد نہیں ہے، وہ بھلا حق و باطل کے اس معرکے میں کیا سہارا بن سکتے ہیں، وہ جن کو وہ لوگ شریک بنا کے رکھے ہوئے ہیں. 1 سے لے کے 15 تک پہلا رکوع، جس میں زکریا علیہ السلام کا ذکر کیا گیا ہے. زکریا علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا، اے پروردگار، میری ہڈیاں تک گھل چکی ہے اور سر بڑھاپے سے بھڑک اٹھا ہے. زکریا علیہ السلام مریم علیہ السلام کے خالو لگتے ہیں. اے رب، میں کبھی تجھ سے دعا مانگ کر نامراد نہیں رہا. تو مجھے اپنے فضل خاص سے ایک وارث عطا فرما دے اور اسے پسندیدہ انسان بنا. ہم نے کہا، اے زکریا، ہم تجھے ایک لڑکے کی بشارت دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا. زکریا علیہ السلام نے کہا، پروردگار، میرے یہاں بیٹا کیسے ہوگا جبکہ میری بیوی بانجھ ہے اور میں بوڑھا ہو کر سوکھ چکا ہوں؟ جواب ملا، ایسا ہی ہوگا. تیرے رب کے لیے تو یہ ذرا سی بات ہے، آخر اس سے پہلے وہ تجھے بھی پیدا کر چکا ہے جبکہ تو کوئی چیز نہ تھا. یحییٰ کو بچپن میں ہی قوت فیصلہ سے نوازا گیا، نرم دلی، پاکیزگی اور پرہیزگاری بھی عطا کی گئی ہے. رکوع نمبر 2 میں مریم علیہ السلام کی پاکیزہ زندگی کے بارے میں روشنی ڈالی گئی اور عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر کیا گیا. رکوع 2، مریم علیہ السلام کے پاس ہم نے اپنے فرشتے کو بھیجا. اس کے سامنے انسانی شکل میں نمودار ہوا اور اس نے کہا، میں تیرا رب کا فرستادہ ہوں، اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ ایک پاکیزہ لڑکا دوں. مریم علیہ السلام نے کہا، میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا جبکہ مجھے کسی بشر نے چھوا تک نہیں ہے اور نہ میں کوئی بدکار عورت ہوں. فرشتے نے کہا، ایسا ہی ہوگا. تیرا رب فرماتا ہے کہ ایسا کرنا میرے لیے بہت آسان ہے اور ہم اس لڑکے کو لوگوں کے لیے نشانی بنانے والے ہیں. پھر مریم علیہ السلام کو حمل ٹھہر گیا اور وہ اس حمل کو لیے ہوئے ایک دور مقام پر چلی گئی. پھر جب اس بچے کو لیے اپنی قوم میں آئی تو قوم نے کہا، اے مریم، تو نے بڑا پاپ کیا. نہ تیرا باپ کوئی برا آدمی تھا، نہ تیری ماں ہی کوئی بدکار عورت تھی. مریم علیہ السلام نے بچے کی طرف اشارہ کیا
بچہ گہوارے میں ہی سے کہنے لگا میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی، نبی بنایا اور بابرکت کیا۔ یہ ہے عیسیٰ ابن مریم اور وہ سچی بات جس میں لوگ شک کرتے ہیں۔ رکوع نمبر 3، یہاں پر 41 آیت سے 50 آیت تک ابراہیم علیہ السلام کے واقعہ بیان ہو رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے باپ کو جو توحید کی دعوت دی تھی اور اس کے نتیجے میں ابراہیم علیہ السلام کو جو ہجرت کرنی پڑی اس کا یہاں پر ذکر آ رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا ابا جان آپ کیوں ان چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ سنتی ہے نہ دیکھتی ہے اور نہ کوئی آپ کا کام بنا سکتی ہے؟ ابا میرے پاس ایک علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں، آپ میرے پیچھے چلے تو میں آپ کو سیدھا راستہ بتاؤں گا۔ ابا آپ شیطان کی بندگی نہ کریں، شیطان تو رحمان کا نافرمان ہے۔ ابا جان مجھے ڈر ہے کہ کہیں آپ رحمان کے عذاب میں مبتلا نہ ہو جائیں اور شیطان کے ساتھی بن کر رہیں۔ باپ نے کہا کہ اگر تو نے ان باتوں سے باز نہ آیا تو میں تجھے سنسار کر دوں گا، تو اب ہمیشہ کے لیے مجھ سے الگ ہو جا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں آپ لوگوں کو چھوڑتا ہوں اور آپ کے بتوں کو بھی، اور میں تو اپنے رب ہی کو پکاروں گا۔ یہاں پہ جو بیزاری ظاہر کی تھی ابراہیم علیہ السلام نے وہ کرنا ہے۔ اگر ہم دعوت کا کام کر رہے تو کفر اور گناہوں کے کاموں سے بیزارگی دکھانا، بائیکاٹ کرنا بہت ضروری ہے، ورنہ حق کے راستے پہ ہم جم نہیں سکتے۔ پھر آگے رکوع نمبر 4، موسیٰ علیہ السلام، ہارون، اسماعیل، ادریس علیہم السلام اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندے تھے اور رسول تھے۔ ان راست باز انسانوں پر اللہ نے انعام فرمایا اور بزرگیدہ کیا۔ پھر ان کے بعد وہ ناخلف لوگ ان کے جانشین ہوئے جنہوں نے نماز کو ضائع کیا، خواہشات نفس کی پیروی کی، بس قریب ہے کہ وہ گمراہی کے انجام سے دوچار ہوں گے۔ یہاں پہ دیکھیں اتنا جو ہم نے پڑھا آدھا قرآن سے زیادہ ہو رہا ہے، اس میں شیطان کا ذکر بہت کم ہے، شیطان کے بہکاوے کا ذکر بہت کم ہے، نفس کی خواہشات کا بہت ذکر ہے۔ خواہشات کے پیچھے لوگ چل کر حق کے راستے سے دور ہو جاتے ہیں، اس کا کثرت سے ذکر کیا گیا، اور پہلے کی امتیں بھی خواہشات نفس کے پیچھے پڑ کے اپنے دین کا بیڑا انہوں نے غرق کر دیا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو خواہشات کے پجاری بننے سے محفوظ رکھے، اپنے خواہشات کو اللہ رسول کے تابع بنانے والوں میں ہم سب کا شمار کرے۔ بس قریب ہے کہ وہ گمراہی کے انجام سے دوچار ہوں گے، البتہ جو توبہ کر لے، ایمان لائے اور نیک عمل کرے تو وہ جنت میں داخل ہوں گے۔ یہاں آیت 64 سے 65 تک یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کی زبانی صبر کی تلقین کی جا رہی ہے۔ ہم رب کے حکم کے بغیر نہیں اترتے، جو ہمارے آگے ہے اور جو پیچھے ہے اور درمیان میں ہے سب اسی کے لیے ہے، آسمان و زمین اور جو درمیان ہے سب کا رب، بس اسی کی عبادت کرو اور ثابت قدم رہو اس کی عبادت پر۔ انسان کہتا ہے کہ جب مر جاؤں گا تو کیا زندہ کر کے نکالا جاؤں گا؟ جب تم کچھ نہیں تھے تب بھی تو تمہیں میں نے پیدا کیا تھا۔ جنت کے وارث تو وہی ہوگا جو پرہیزگار ہوگا۔ ربنا اجعلنا منہم، اللہ رب العزت ہمیں بھی جنت کے وارثوں میں شامل فرمائے۔ وہ رب ہے آسمانوں کا، زمین کا اور ان ساری چیزوں کا جو ان کے درمیان ہے، بس اسی کی بندگی پر ثابت قدم رہو۔ رکوع 5، رکوع 5 اور 6 میں تنبیہ کی گئی، کفار کو ڈرایا گیا، وارننگز دی جا رہی ہے۔ اچھا یہ جو گروپ کی مکی صورتیں ہیں یہ مکے کے آخری دور میں نازل ہوئی، اس لیے اسٹرانگ انداز میں سمجھایا گیا، ڈرایا گیا، دھمکایا گیا، عذاب آنے کی وعیدیں دی گئی ہیں، اور پھر خوشخبری کا بھی ذکر آ رہا ہے ان دو رکوعوں میں۔ تیرے رب کی قسم ہم ضرور انسان کو ان کے ساتھ شیاطین کو بھی گھیر لائیں گے، پھر جہنم کے گردا گرد انہیں گھٹنوں کے بل گرا دیں گے، پھر ہر جماعت میں سے ایسے لوگوں کو کھینچ نکالیں گے جو خدا سے سخت سرکشی کرتے تھے۔ اس میں داخل ہونے لائق لوگوں کو ہم خوب جانتے ہیں، ہر ایک کو اس پر سے گزرنا ہوگا، یہ مقرر بات ہے۔
اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ رب العزت ہمیں ان جہنمیوں میں شامل نہ کرے۔ پھر ان لوگوں کو بچا لیں گے جو متقی تھے اور ظالموں کو اسی میں گھرا ہوا چھوڑ دیں گے۔ منکرین ایمان والوں سے کہتے ہیں بتاؤ ہم دونوں گروہوں میں سے کون بہتر حالت میں ہے اور کس کی مجلسیں زیادہ شاندار ہیں، حالانکہ ان سے پہلے کتنی ہی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں۔ یہ بے وقوف لوگ جو دنیا ملی ہے، دنیا کی رونقوں میں وہ سمجھتے تھے کہ ہم افضل ہیں، حالانکہ اللہ کے پاس دنیا ملنا افضلیت نہیں ہے، ایمان کا اعلیٰ درجے کا ہونا یہ اللہ کے نظر میں افضلیت ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ایسے لوگوں میں شامل فرمائے۔ پہلے کتنی ہی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں جو ان سے زیادہ سر و سامان اور شان و شوکت رکھتی تھی، یہاں تک کہ وہ دیکھ لیں گے کہ جب وہ وعدہ کیا جاتا ہے وہ جان لیں گے کہ کون برتر ہے۔ جو لوگ گمراہ ہیں انہیں اللہ ڈھیل دیتا ہے اور جو راہ راست پر ہے اللہ ان کی ہدایت میں ترقی فرماتا ہے۔ گنہگاروں کو ڈھیل ملتی جائے گی اور جو نیک ہے ان کو اور مزید نیکیاں کرنے کا موقع ملتا جائے گا۔ آیتوں کے کفر کرنے والے کہیں گے یہ مال اور اولاد وہاں بھی ہمیں ملے گا۔ منکرین آیات شخص جس سر و سامان اور لاؤ لشکر کا ذکر کر رہے ہیں وہ ان سب کو چھوڑ کر اکیلے ہمارے سامنے حاضر ہوں گے، وہاں پر نہ اولاد کام آئے گی نہ مال کام آئے گا۔ کیا اسے غیب کا علم جان لیا؟ اس سے رحمان نے کوئی عہد کیا ہے؟ ہرگز نہیں۔ جو کچھ کہتا ہے ہم اس کو لکھے جاتے ہیں اور اس کے لیے آہستہ آہستہ عذاب بڑھاتے جائیں گے۔ جو چیز یہ بتاتا ہے ان کے وارث ہم ہوں گے، یہ اکیلا آئے گا ہمارے سامنے، یعنی ساری دنیا کی چیزوں کے وارث رب العزت ہونے والے ہیں۔ تو یہ جب جائیں گے، ہم سب جائیں گے اللہ کے سامنے تو اکیلے اکیلے جائیں گے، کوئی دنیا کا سر و سامان لے کے نہیں جائیں گے۔ ان لوگوں نے خدا کے سوا اور معبود بنا لیے تاکہ ان کے لیے موجب عزت ہو، ہرگز نہیں، وہ باطل معبود سرپرستی سے انکار کریں گے اور ان کے دشمن ہوں گے۔ ہم نے کافروں پر شیطان چھوڑے رکھے ہیں، وہ ان کو خوب اکساتے ہیں۔ یہ آیت 83 ہائی لائٹ کریں، وارننگ ہے، تم گمراہی میں جاتے رہو گے تو تمہارے اوپر شیطان مسلط کر دیں گے، پھر تمہیں گمراہ کر کر کے چھوڑیں گے، تو تم ان کے لیے ایسے جلدی نہ کرو، ہم تو ان کے لیے دن گن رہے ہیں۔ وارننگز پہ وارننگز دی جا رہی ہے۔ قیامت میں ہم متقی لوگوں کو مہمانوں کی طرح رحمان کے حضور پیش کریں گے اور مجرموں کو پیاسے جانوروں کی طرح جہنم کی طرف ہانک لے جائیں گے۔ ربنا لا تجعلنا منہم، ربنا جعلنا منہم، اللہ رب العزت متقیوں میں شامل فرمائے، جہنمیوں میں شامل نہ کرے۔ اس روز لوگ کوئی سفارش کرنے والے پر قادر نہ ہوں گے سوائے اس کے جسے رحمان کا پروانہ مل گیا ہو۔ وہ کہتے ہیں رحمان نے کس کو بیٹا بنایا ہے؟ قریب ہے کہ وہ آسمان پھٹ پڑے، زمین شق ہو جائے اور پہاڑ گر جائے اس پر کہ لوگ نے رحمان کے لیے بیٹا بنایا ہے۔ یہ اتنی بری بات ہے جو لوگ تجویز کرتے ہیں۔ خدا کے شایان شان نہیں ہے کہ کسی کو بیٹا بنائے۔ تمام شخص جو آسمان و زمین میں ہیں سب خدا کے روبرو اور بندے ہو کر آئیں گے۔ اس نے ان سب کو گھیرے رکھا اور شمار کر رکھا ہے، سب قیامت کے دن اکیلے اکیلے حاضر ہوں گے۔ جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کیا ان قریب رحمان نے ان کے دلوں میں محبت پیدا کر دے گا۔ پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کلام کو ہم نے آسان کر کے تمہاری زبان میں اس لیے نازل کیا کہ تم پرہیزگاروں کو خوشخبری دے دو اور ہر دھرم لوگوں کو ڈرا دو۔ 28 سورہ آف قرآن، سورہ طٰہٰ، جز 16، نصف سے آگے۔ یہ سورہ جو حق و باطل کے درمیان کشمکش چھڑی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد، تو اس کا جو نتیجہ ہے کہ حق کی جیت ہوگی اور باطل کی ہار ہوگی، کفار کی ہار ہوگی، اس ریلیٹڈ یہ صورتیں چل رہی ہے۔ اور اس میں بھی مخالفین کے رویوں پر صبر اور انتظار کی تلقین کی جا رہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو نہیں مانتے تو ان کا انجام ان کو جلدی دکھا دیں گے، اس کا ذکر کیا گیا۔ اور اسی بات سے سورت کا آغاز بھی اور اختتام بھی، یعنی عجلت اور بے صبری سے نقصانات واقع ہوں گے
اس لیے نماز اور دعا کا اہتمام کی ہدایت یہاں پر دی گئی ہے۔ جلدی مت کرو، لوگ مانیں یا نہ مانیں، ماننے پر جلدی مت کریں، آپ دعوت دیتے جائیں اور نماز اور دعا کے ذریعے اللہ سے مدد طلب کرتے جائیں۔ اور تقریباً خطاب اس سورے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈائریکٹ بولا جا رہا ہے، اور لیکن اس کے بعد ہم بھی اس سے مخاطب ہیں۔ ایک دو بات کفار سے اس انداز میں کی گئی کہ منہ پھیرنے کے انداز میں بس اشارتاً ان سے کہہ دیا جاؤ جو کرنا ہے کرو، ابھی تمہیں عذاب آئے گا۔ تو اس میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا گیا، پیدائش سے لے کے ہجرت تک کے جو بھی اہم واقعات ہیں موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے، وہ سب پہ اس پہ روشنی ڈالی گئی۔ یعنی یہ بتانا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ حق و باطل کی کشمکش میں موسیٰ علیہ السلام کی مثال دیکھیں، اور یہ بھی جان لے کہ حق پرستوں کی یقیناً جیت ہونے والی ہے۔ سورہ طٰہٰ میں تقریباً موسیٰ علیہ السلام کا ہی ذکر آنے والا ہے۔ اس میں بہترین پہلوؤں کو لے اور اس سے جو ہمیں نصیحت ملتی ہے اس پر غور و فکر کریں۔ اس کے ساتھ ہم سورہ کا آغاز کرتے ہیں۔ رکوع نمبر 1۔ تو ہم نے قرآن اس لیے نہیں نازل کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشقت میں پڑے، جو نصیحت حاصل کرتا ہے اسی کے لیے یاد دہانی ہے۔ زمین و آسمان کو بنانے والے کی طرف سے نازل ہوا ہے، عرش کے مالک کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ جو کچھ زمین و آسمان مٹی کے اندر ہے سب اسی کا ہے۔ تم پکار کر بات کرو یا آہستہ، سب کو وہ جانتا ہے۔ اس کا نام اچھے ہیں، اسی کے لیے سب تعریف ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے رات کے وقت اپنے گھر والوں سے کہا، میں نے ایک آگ دیکھی ہے، شاید کہ تمہارے لیے ایک آدھا انگارہ لے آؤں۔ یہ ہجرت وہاں سے مدین سے نکلے تھے اس وقت کا واقعہ۔ یا مجھے راستے کی رہنمائی مل جائے۔ جب وہ وہاں پہنچا تو پکارا گیا، اے موسیٰ، میں ہی تیرا رب ہوں، جوتیاں اتار دے، تو وادی مقدس طویٰ میں ہے، میں نے تجھ کو چن لیا ہے۔ جو کچھ وحی کیا جاتا ہے میں ہی اللہ ہوں، جو کچھ وحی کیا جاتا ہے اس کو غور سے سنیں، میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی خدا نہیں ہے، بس تو میری بندگی کر، میرے یاد کے لیے نماز قائم کر، قیامت کی گھڑی ضرور آنے والی ہے، میں اسے مخفی رکھنا چاہتا ہوں، چھپا کر رکھنا چاہتا ہوں، تاکہ ہر متنفس اپنی کوشش کے مطابق بدلہ پائے۔ پھر آگے بتایا گیا 16 آیت سے، جو شخص ایمان نہیں رکھتا اور اپنے خواہشات کے پیچھے چلتا ہے، تم کو قیامت کے دن ایمان لانے اور اس کے مطابق عمل کرنے سے روک نہ دے، ورنہ تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ ایسے لوگوں کی پیچھے مت چلو جو اپنی خواہشات کو ترجیح دیتے ہو، وہ لوگ تمہیں ڈبانے کے چانسز ہے قیامت کے دن۔ پھر اللہ نے ان کو عصا اور ید بیض 2 معجزے عطا کیے اور کہا کہ اب فرعون کے پاس جاؤ، وہ سرکش ہو گیا ہے۔ رکوع نمبر 2۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی جس کو اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کی دعا تھی کہ اے اللہ میرے ساتھ میرے بھائی ہارون علیہ السلام کو شامل کر دینا۔ اللہ نے اس کو قبول کیا۔ اللہ نے کہا، اے موسیٰ، ہمارے ان احسانات کو یاد کرو، ہم نے تیرے ماں کو اشارہ کیا۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا واقعہ آ رہا ہے، پیدائش کا۔ اشارہ کیا کہ اس بچے یعنی موسیٰ علیہ السلام کو صندوق میں رکھ دے اور صندوق کو دریا میں چھوڑ دے، دریا اسے ساحل پر پھینک دے گا، میرا اور اس بچے کا دشمن اسے اٹھا لے گا۔ یاد کر جب کہ تیری بہن اس صندوق کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی اور جا کر کہتی ہے، میں تمہیں اس کا پتہ دوں جو اس بچے کی پرورش اچھی طرح کرے گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے صندوق کو فرعون کی بیوی آسیہ علیہ السلام نے اٹھا لیا تھا اور وہ کسی کا دودھ نہیں پی رہے تھے، تو ان کی بہن وہاں پر پہنچ کر اس نے کہا کہ میں آپ کو بتا دوں ایک عورت کا جو اس کی پرورش اچھے سے کر سکے۔ اس طرح ہم نے تجھے تیری ماں کے پاس پہنچا دیا جب تو نے ایک شخص کو قتل کیا تھا۔ یہ پھر جوانی کا واقعہ، ہم نے تجھے پھندے سے نکالا اور تو مدین میں کئی سال ٹھہرا رہا۔ جوانی کا واقعہ، ایک شخص کو آپ نے لڑائی کر رہا تھا تو اس کو روکنے کے عوض میں ایک مکہ مارا تو مر گیا۔ پھر وہاں سے موسیٰ علیہ السلام بھاگ گئے مدین کی طرف، اور مدین کا واقعہ اس سورہ کی پہلی رکوع میں ہے، مدین سے واپسی کا واقعہ، اور مدین میں جو واقعہ ہوا وہ دوسری صورت میں ہے۔
اب تو اور تیرا بھائی فرعون کے پاس جاؤ اور اس سے نرمی سے بات کرو، شاید کہ وہ نصیحت قبول کرے یا ڈر جائے۔ پھر دونوں بھائی فرعون کے دربار پہنچے اور اسے اللہ کی طرف بلایا اور مطالبہ کیا کہ بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے کے لیے چھوڑ دیں۔ رکوع 3۔ اسی زمین میں ہم نے تم کو پیدا کیا اور اسی میں ہم تمہیں واپس لے جائیں گے اور اسی میں تم کو دوبارہ نکالیں گے۔ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کا انکار کیا اور ایک جشن کے دن ایک میدان میں سب لوگوں کو جمع کیا، جہاں فرعون اور اس کے جادوگروں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیوں کو جادو کے زور سے دوڑایا۔ یہ تو جادوگر کا فریب ہے اور جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ آخر اللہ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام نے جب عصا پھینکا تو جادوگروں کا تسلم ٹوٹ گیا اور انہوں نے اعلان کیا کہ ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لائے ہیں۔ فرعون نے کہا، میں تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمیت سے کٹوا دوں گا اور کھجور کے تنوں پر تم کو سولی دوں گا۔ جادوگروں نے کہا کہ روشن نشانیاں سامنے آنے کے بعد ہم تجھے ترجیح نہیں دے سکتے۔ یہ ہے وہ کرنٹ جس کے لگنے کے بعد انسان دنیا کی کوئی بھی مشکل کو برداشت کرنے کی سکت رکھ سکتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ایمان کی یہ حلاوت عطا فرمائے۔ جو مجرم بن کر اللہ کے حضور حاضر ہوگا اس کے لیے جہنم ہے، اور مومن بن کر حاضر ہوگا اور نیک عمل بھی کیے ہوں گے اس کے لیے سدا بہار باغ ہے۔ ربنا اجعلنا منہم، اللہ رب العزت ہمیں ان باغوں میں شامل فرمائے۔ رکوع 4۔ موسیٰ علیہ السلام راتوں رات اپنی قوم کو لے کر چل پڑا۔ یہ ہے پھر موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر نکلے اور پانی پر عصا مارا، پھر وہاں سے وہ کراس کیے، یہ واقعہ آ رہا ہے۔ ان کے پیچھے فرعون اپنی لشکر کو لے کر پہنچا، لیکن اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو بچا لیا اور فرعون اور اس کی قوم کو غرق کر دیا۔ اس کے بعد بنی اسرائیل پر منّ سلویٰ اتارا۔ جب اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلایا تو اس کے پیچھے اس کی قوم بچھڑے کو پوجنے لگی۔ جب موسیٰ علیہ السلام قوم کی طرف پلٹا تو اس نے قوم سے کہا، اے میری قوم کے لوگوں، کیا تمہارے رب نے تم سے اچھے وعدے نہیں کیے تھے؟ کیا تمہیں دن لگ گئے؟ انہوں نے جواب دیا، ہم نے اپنے زیورات پھینک دیے تھے، اور اس سے سامری نے ایک بچھڑے کی صورت بنائی جس سے بیل کی آواز نکلتی تھی۔ یہ دیکھ کر لوگ پکار اٹھے، یہی ہے تمہارا خدا۔ رکوع 5۔ ہارون نے انہیں بچھڑے کی پرستش سے روکا لیکن قوم نے نہ مانا۔ موسیٰ علیہ السلام لوٹے تو ہارون علیہ السلام سے سخت احتساب کیا۔ ہارون علیہ السلام نے اپنی صفائی پیش کی، سامری کو اس کی گناہ کی پاداش میں ایسی سزا کہ وہ ساری زندگی بھر خود کہتا رہا، میں اچھوت ہوں، مجھے مت چھونا۔ اس نے سارے زیورات پگھلا کر ایک بیل کی صورت کا ایک مجسمہ بنایا۔ پھر اس میں سے اس کو پوچھا گیا، یہ تو نے کیوں کیا؟ تو اس نے کہا کہ میں نے فرشتہ کے گھوڑے کے نیچے کی مٹی میں نے لی اور جب اس میں ڈالا تو یہ آواز آنے لگی، تو پھر مجھے وہاں سے آئیڈیا ملا، میں نے یہ کام کیا۔ پھر اس کو سزا دی گئی کہ وہ کہتا پھرتا تھا، میں اچھوت ہوں، مجھے مت چھونا۔ پھر اس کے بعد اس بچڑے کو جلا کر خاک کر دیا گیا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے خاص اپنے یہاں سے تم کو ایک ذکر عطا کیا، جو کوئی اس سے منہ موڑے گا قیامت کے روز سخت بار گناہ اٹھائے گا۔ تو یہاں پہ دیکھیے حق اور باطل کی جو کشمکش ہے، انہی باتوں پر روشنی ڈالی جا رہی ہے۔ فوکس کیا جا رہا ہے کہ جو باطل ہے، جیسے اس سامری کی شکل میں، وہ برباد ہو جائے گا، جو بت پرستی انہوں نے کی وہ بھی ختم ہو جائے گا، یعنی حق پر جو موسیٰ علیہ السلام تھے، ہارون علیہ السلام تھے، ان کو ہمیشہ غلبہ عطا ہوتے جائے گا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان باتوں سے تسلی دیتے جا رہے ہیں، اور ایسے سب لوگ ہمیشہ اس کے وبال میں گرفتار رہیں گے۔ قیامت کے دن ان کے لیے بڑا تکلیف دہ بوجھ ہوگا۔ قیامت کے روز سب سے محتاط اندازہ لگانے والا یہ کہے گا کہ دنیا کی زندگی بس ایک دن کی زندگی ہے۔ زبردست طریقے سے جو کیلکولیٹ کر سکتا ہے وہ بتائے گا قیامت کے دن کہ دنیا میں تو بس ایک دن ہم رہ گیا ہے، اس سے زیادہ نہیں ٹھہرے، یعنی دنیا کی جتنی بھی زندگی ملی وہاں پر انسان کو بہت کم لگے گی۔
اللہ رب العزت ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے اور اس دنیا میں کھونے سے محفوظ رکھے۔ رکوع نمبر 6، قیامت کے روز سب لوگ منادی کی پکار پر سیدھے چلے آئیں گے، کوئی ذرا اکڑ نہ دکھا سکے گا، سب آواز رحمان کے آگے دب جائیں گی۔ اس روز رحمان کی اجازت کے بغیر کوئی شفاعت نہ کر سکے گا۔ تم سے پہاڑوں کے بارے میں دریافت کرتے ہیں، کہہ دو کہ خدا ان کو اڑا کر بکھیر دے گا اور زمین کو ہموار میدان کر چھوڑے گا، اس میں نہ تم کوئی کجی دیکھو گے نہ کوئی بلندی۔ قیامت کے روز سب لوگ منادی کی پکار پر سیدھے چلے آئیں گے، کوئی ذرا اکڑ نہ دکھا سکے گا، سب آواز رحمان کے آگے دب جائیں گی۔ اس روز رحمان کی اجازت کے بغیر شفاعت کوئی نہیں کر سکے گا۔ لوگوں کے سر اسی حی اور قیوم کے آگے جھک جائیں گے۔ یہ آیت 111 کا جو جملہ ہے وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ اور آیت الکرسی کا جو ہے الحی القیوم، ان دونوں کے ذریعے سے اگر ہم دعا مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور وہ دعائیں قبول فرماتے ہیں۔ وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے۔ نامراد ہوگا وہ جو اس وقت کسی ظلم کا بار گناہ اٹھائے ہوئے ہو، اور کوئی ظلم نہ ہوگا اس شخص پر جو نیک عمل کرے اور مومن بھی ہو۔ ربنا اجعلنا منہم، اللہ رب العزت ہمیں مومنوں میں شمار کرے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے یہ قرآن عربی زبان میں نازل کیا ہے، اس میں طرح طرح سے تنبیہات کی ہے، شاید کہ لوگ کج روی سے بچے یا کچھ ہوش کے آثار ان میں پیدا ہو۔ قرآن کی وحی پوری ہونے سے پہلے قرآن کے پڑھنے کے لیے جلدی نہ کیا کریں، دعا کریں ربی زدنی علما 114 میں، اے میرے رب مجھے علم میں زیادتی عطا فرما، آمین۔ اور ہم نے آدم سے عہد لیا تھا اور وہ بھول گئے، میں صبر اور ثبات نہ دیکھا گیا۔ رکوع نمبر 7، اللہ نے آدم سے کہا کہ شیطان تمہاری بیوی کا دشمن ہے، ایسا نہ ہو کہ یہ تمہیں جنت سے نکلوا دے اور تم مصیبت میں پڑ جاؤ۔ لیکن شیطان نے اس کو پھسلا دیا، کہنے لگا آدم یہ درخت ہے جس سے ابدی زندگی اور لازوال سلطنت حاصل ہوتی ہے۔ پھر دونوں میاں بیوی اس درخت کا پھل کھا گئے اور اپنے رب کی نافرمانی کی اور راہ راست سے بھٹک گئے۔ پھر ان کے رب نے ان کی توبہ قبول کی اور ہدایت بخشی۔ پھر انسان اور شیطان کو ایک دوسرے کا دشمن بنا کر زمین میں اتار دیا۔ پھر کہا کہ جب کبھی میری طرف سے تمہیں کوئی ہدایت پہنچے، جو کوئی اس کی پیروی کرے گا وہ نہیں بھٹکے گا، اور جو کوئی میرے ذکر سے منہ موڑے گا اس کے لیے دنیا میں زندگی کو میں تنگ کر دوں گا۔ یہ ہے آیت بہت اہم، جو منہ پھیرے گا اس کو دنیا کی زندگی تنگ کر دی جائے گی، ان میں مصیبتیں آزمائشیں ڈال دے گا۔ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَّا مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْ حَيَاةِ الدُّنْيَا۔ اللہ رب العزت ہمیں دنیا میں بس اتنا رہنے کی توفیق عطا فرمائے جتنا کشتی کو پانی کی ضرورت ہے۔ دنیا میں تنگ ہوگی اور قیامت کے روز ہم اسے اندھا اٹھائیں گے، اعمیٰ، اور کہے گا پروردگار میں دنیا میں تو آنکھوں والا تھا، پھر یہاں مجھے اندھا کیوں اٹھایا؟ اللہ فرمائے گا اسی طرح ہماری آیات کو جب کہ وہ تیری پاس آئی تھی تو نے بھلا دیا تھا، اسی طرح آج ہم تمہیں بھلا رہے ہیں۔ جیسے ان ہدایات سے تم اندھا پنا کرنے کی کوشش کرو گے، اس کو دیکھنے کی کوشش نہیں کرو گے تو قیامت کے دن بھی اندھا اٹھائیں گے اور وہ بھٹکتا پھرے گا، اس کے لیے کوئی راستہ نہیں ہوگا نجات کا۔ اللہ رب العزت ہمیں دیکھنے والوں میں شامل فرمائے، بصیرت کی نظر عطا فرمائے تاکہ ہم حق کو دیکھ سکیں اور اس پر اپنی زندگی گزار سکیں۔ رکوع 8، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مخالفین کی باتوں پر صبر کرو، اپنے رب کی حمد و ثنا کے ساتھ تسبیح کرو، سورج نکلنے سے پہلے، غروب ہونے سے پہلے اور رات کے وقت میں بھی تسبیح کرو اور دن کے کنارے پر بھی، اور نگاہ اٹھا کر بھی نہ دیکھو دنیا کی زندگی کی طرف، اس شان و شوکت کو جو ہم نے ان میں مختلف قسم کے لوگوں کو دے رکھی ہے۔ یہ ہے وہ آیت 131، اس کو ہائی لائٹ کر کے سمجھے، دنیا جس کو ملی ہے اس کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھنا ہے، اپنی جو دنیا ملی ہے اس پر قناعت کے ساتھ گزارو،
کسی کو دیکھو مت اس کو وہ ملا ہے مجھے بھی یہ ملے، وہ ملا یہ ملے، یہ نہیں ہونا. مومنوں کی کوالٹی یہ نہیں ہوتی. وہ تو ہم نے انہیں آزمائش میں ڈالنے کے لیے دی ہے. تیرا رب کا دیا ہوا حلال رزق ہی بہتر ہے اور پائندہ تر ہے. اپنے اہل وعیال کو نماز کی تلقین کرو، خود بھی اس کے پابند رہو. رزق تو ہم ہی تمہیں دے رہے ہیں اور انجام کی بھلائی اہل تقوی ہی کے لیے ہے. بے شک اللہ ربنا جعلنا منہم، اللہ رب العزت ہمیں اہل تقوی میں شامل کرے. آگے سورہ انبیاء کی تلاوت.